وہ جب واپس حال میں آیا تو ساریہ پولیس والوں کو گالیاں بک رہی تھی، جبکہ دل نشین بیگم ہاتھ پاؤں چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں رشوت کا لالچ دینے کی بھی کوشش کر رہی تھی، جو کہ بیکار کوشش تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ غزان کی سرد آواز ان دونوں کی حرکات کو ایک دم بریک لگا گئی تھی۔ وہ دونوں ساکت سی اس سے دیکھنے لگی تھی جو دوبارہ وہاں آ چکا تھا اور اب ان دونوں کو لہو رنگ ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی خوش قسمتی تھی جو وہ عورتیں تھیں، ورنہ اب تک وہ زمین کے اندر ہوتی۔ خیر سزا تو انہیں ملنی تھی۔ آخر کو انہوں نے سردار غزان کی عزت کی طرف نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اسے پریشان بھی کیا تھا، تو پھر وہ کیسے وہاں سے جا سکتا تھا بنا انہیں کوئی معمولی سزا دیے؟ وہ تیز قدموں سے چلتا اس آدمی کی طرف آیا تھا جس نے ہیر پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا اور اس کی سلیوز پھاڑی تھی۔ وہ آدمی سردار غزان کی سرد نظر سے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دے سردار، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کے رشتہ دار ہے۔ وہ آدمی ہاتھ جوڑتا گر گیا تھا۔ سردار غزان نے آنکھ سے خادم کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ خادم سر ہلاتا، جڑ سے اس آدمی کا گریبان جھٹکتا ہوا اس کی گردن نیچے جھکا گیا تھا۔ دوسرا لمحہ سب کے لیے حیرت سے زیادہ کشتی شاک سے کام نہیں تھا، کیونکہ سردار غزان کا پسٹل اس کا دماغ اڑا گیا تھا۔ سردار غزان نے ہاتھ ہٹا کر نہیں لگایا تھا اس آدمی کو۔ ساریہ اور دل نشین کی چیخیں سردار غزان کے بھینچے ہوئے ہونٹوں میں سرد سی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی اور میری نظر میں معمولی ہے، کیونکہ میری عزت کی طرف ہاتھ ڈالنے کی اسے گندی نظر سے دیکھنے والے کے تو جسم سے ریشہ ریشہ الگ کر دینا چاہیے تھا۔ ہے تم دونوں سوچ لو تم دونوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر ان دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسیہز لہر دوڑ گئی تھی۔ ہمیں معاف کر دے سردار، وہ دونوں ہوپ سے اس کے قدموں میں گری تھی۔ باقی سب خاموشی سے کھڑے نظریں ان دونوں پر جمائے ہوئے تھے۔ ایک صرف رانا تھا جس کا موبائل آن تھا اور ہونٹوں پر دھیمی سے مسکان تھی۔ تم دونوں کو ہاتھ لگانا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ماریہ، اس نے کہتے ہی لیڈی آفیسر کو آواز لگائی تھی۔ ماریہ ہاتھ پیچھے باندھے جھٹ سے آگے آئی تھی۔ جی سردار، احترام سے سر جھکائے ہوئے پوچھی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ جو کرنا ہے تم جانتے، اور ہاں میں انہیں دیکھنے ضرور آؤں گا۔ اور ایک بات جو سزا لازمی اس لڑکی کو ملنی چاہیے وہ ہے اس لڑکی کے جڑ سے لے کر سارے بال کاٹ دینا، اور اگر یہ کام آج کے وقت میں نہ ہوا تو یاد رکھنا تم بھی۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کوئی نرم دل سردار غزان تو نہیں لگ رہا تھا، یہ اس کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ جی سردار، جیسے آپ کا حکم۔ وہ مؤدبانہ انداز میں بولتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ نیچے گری ساریہ کا رنگ اس کی بات سن کر پھاق ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسے تو اپنے بال بہت پسند تھے، انہی زلفوں سے تو وہ بڑے بڑے زاہدوں کو اپنے آگے جھکا دیتی تھی۔ اس کا حسن، اس کے بال تھے، وہ کانپ اٹھی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ ان دو عورتوں کو قہر بھری نظر سے دیکھتا وہ وہاں سے پلٹا تھا۔ اسے ایک بہت ضروری میٹنگ میں بھی جانا تھا آج۔ پیچھے ان دونوں کے منت ترلے جاری تھے جو اس نے سننا گوارا نہیں کیے تھے۔ آنکھوں پر گاگلز لگائے وہ ایک شان سے چلتا وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے پیچھے گارڈ، پولیس آفیسر وغیرہ بھی تھے، جبکہ رانا داڑھی کھجاتا ہوا کچھ سوچتا ہوا آرام سے چل رہا تھا۔ پیچھے ان دونوں کی چیخیں بخوبی سنائی دے رہی تھی، جس سے اس کے چہرے کے سا میں سکون سا آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر۔ وہ پیچھے آتے افسر سے کچھ کہہ رہا تھا، چال میں اس کی تیزی تھی، وہ رب سے ہولی میں بھی شاندار ہی لگتا تھا۔ پھر الوداعی کلام کہتا وہ اپنی شاندار بلیک گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تھا، جس کے اندر بیٹھا وجود اس کی راہ تاک رہا تھا۔ ہیر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ بیٹھا اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا، جس کے بال چادر سے باہر چانک رہے تھے۔ وہ سر جھکا گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ تابہی اس کے فون میں رنگ ہوئی تھی۔ ریلیکس، وہ میرے ساتھ ہے اور ہم محل جا رہے ہیں، آج سے وہ میرے گھر رہے گی، ڈونٹ وری یار، باقی باتیں کل، اب بھی بہت تھک گیا ہوں، آہستہ سے کہتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ ہیر کو پتا تھا وہ کس سے مخاطب تھا۔ حیام کی تکلیف پر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ سردار نے چونک اپنے ہاتھ کی پوچھ سے دیکھی جہاں اسے نمی سی محسوس ہوئی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ تھا۔ سردار غزان تیمور نے ہونٹ بھینچے تھے، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے ہیر کے آنسو ذرا اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ ہیر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا، جس کے سر سے چادر تھوڑی سی کھسکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل ہیر کا وجود دنگ ہوا تھا جب اس نے اس کے سر پر چادر اپنی انگلیوں سے درست کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی لٹیں چادر کے اندر کی تھی۔
وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، فون پر آئی ضروری کال سننے لگا تھا جو کہ بہت ضروری تھی، اور وہ تو جیسے اسی پل میں ہی کہیں ٹھہر گئی تھی۔ سر پر ابھی بھی اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں پھیلی بھینی بھینی خوشبو ہیر کو بہت اچھی لگی۔ بڑے بڑے ہونٹ، بڑے برسوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار دل سے مسکرا دی تھی، اور کسی نے چونک کر اس کی بلا وجہ مسکراہٹ دیکھی۔ حیام محل کے دروازے کے باہر اسے حیام نظر آیا تھا۔ گاڑی رکی تھی سردار کے اشارے پر۔ وہ عجلت سے گاڑی سے نکلتی بھاگ کر اس کے سینے سے لگتے بلک اٹھی تھی۔ ارد گرد کا ہوش اس سے نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں سار دیے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ اس کا بھائی اس کے سامنے تھا، اس کا واحد رشتہ۔ ابھی پلیز مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح روتا دے کر۔ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں اس کا سار تھپکنے لگا تھا۔ سردار غزا نے گلاسز اتار کر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ حیام اس کی سنجیدہ آواز پر وہ دونوں ایک دم سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ ہیر نے ایک نظر سنجیدہ چہرہ لیے سردار کو دیکھا، پھر بے ساتھ اپنے بھائی کا ماتھا چوم گئے تھے۔ حیام آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیا تھا۔ بڑی بہن جو ٹھیک سلامت تھی، اور یہ ایک وجود کی ہی مرہون ملت تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اس نے اس کی بہن اسے لوٹا دی تھی۔ شکر کے نوافل پڑھنا تو اس پر واجب ہو گیا تھا، اور پھر اس شخص کا جس نے ان کی زندگی میں آ کر ان کی تکلیفیں کافی حد تک کم کر دی تھی۔ حیام نے تشکر لی آنکھوں سے سردار غزان کو دیکھا تھا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار واچ بھی دیکھ رہا تھا، شاید اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ حیام گھر جو شام ہونے والی ہے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ حیام بنا کچھ کہے سر ہلاتا اپنی بائی کی طرف بڑھا تھا۔ حیام اپنا خیال رکھنا۔ وہ حیام کی پشت دے کر بے سہاتا بولی تھی۔ وہ پلٹ کر سر ہلاتا پھر سے بائی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر وہ موبائل میں کچھ دیکھتا اسے پکار گیا تھا، جو ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ اللہ کی پناہ میں حیام، وہ اس کی بائی کو دیکھتی ہوئی بولی تو جو نظر سے اوجھل ہونے کا تھا، اور اب سردار کی پکار پر اس کا وجود پھر سے منجمد ہونے لگا تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص جس پر سردار نے بائیں آئیبرو اچکا کر اس کمزور سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو کہ ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ ہیر کم آن، حیام چلا گیا اس کی تنبیہ پر وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آدھا کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تھی، بنا سردار کی جانب دیکھے گاڑی کھلے گیٹ سے اندر بڑے سے پورچ کی طرف دوڑ گئی تھی۔ اس میں 7-8 گاڑیاں پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی خادم نے بھاگ کر سردار کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ آگے بڑھا تھا۔ دھیان فون میں تھا، لیکن وہ رکا تھا، اپنے پیچھے اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے۔ ہیر وہ پلٹا تھا اور اسے پکار بھی گیا تھا، جو گاڑی کے پاس ہی کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نظریں نیچے تھی تو نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ میں دبائے وہ سخت پریشان تھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، یہاں کے لوگ ظالم تھا، اور وہ جانتی تھی۔ اس کی سنجیدہ سی پکار پر وہ ایک نظر سردار غزان کو دیکھا، پھر سے نظر جھکا گئی تھی اندر۔ اب وہ وہیں کھڑا نرمی سے بولا تھا، مجھے نہیں آنا، آپ پلیز مجھے ہوٹل چھوڑ آئیے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی تھی، لہجے میں خوف اور ڈر نمایاں تھا۔ اس کے ڈرے سہمے لہجے پر وہ ہونٹ بھینچ گیا تھا، پھر اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ بنا اسے کچھ کہے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہیر اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ سر سے چادر اتر چکی تھی، چھوٹے لیئر میں کٹے بال دیکھنے لگے تھے۔ خادم ہاتھ پیچھے باندھے آہستہ سے چل رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن وہ پریشان تھا کہ حالات اب کس رخ کروٹ بدل لیں گے۔ یہ سردار غزان تو شاید حالات سے انجان تھا جو آنے والے تھے، یا پھر جان کر بھی انجان بنا بیٹھا تھا۔ بڑے سے گول ہال میں سفید صوفوں پر بیٹھے وہ ساتھ والے گاؤں میں ہونے والے جلسے کو لے کر باتیں کر رہے تھے، جب سردار پر سہیل خانم کی اچانک ہی نظر پڑی تھی، پھر ہٹنے سے انکار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی سب بھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے تھے اور ساکت رہ گئے تھے۔ تیمور خانم کو 440 فوٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے آنکھیں میچی پھر کھولی، لیکن وہ حقیقت بنا ان کے سامنے تھا، اور اب دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اس نے کچھ فاصلے پر کھڑا ان تینوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہیر سر پر چادر جماتی جڑ سے اس کی پشت کے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سہم چکی تھی ان سب کو، خود کو گھٹتا پا کر کیا وہ اس سے ماریں گے یا پھر اسے گھر سے دھکے دے کر نکالیں گے۔ اس خوف سے ہیر کا بی پی اپ ڈاؤن ہونے لگا تھا۔ اسے کیوں ساتھ لے آئے ہو حسان، یہ گھر ہے، ہوٹل ہے، شاید تم بھول چکے ہو یہ بات۔ تیمور صاحب آگے بڑھتے ہوئے بھینجے ہوئے لہجے میں بیٹے پر برسے تھے۔
وہ بھی جواباً تھوڑا آگے بڑھا، ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے نہ کہ ہوٹل میں، سو میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ڈیڈ؟ وہ کندھے اچکائے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ بیوی بیوی، ہیر کو ایسے لگا جیسے ہر طرف اس خوبصورت لفظ کی سماعت اس کے ارد گرد رقص کرنے لگی ہو۔ اس کا ننھا سا دل صرف اس لفظ پر ہی دھڑکنے لگا تھا۔ چہرہ زرد رنگ سے سرخ رنگ میں ڈلنے لگا تھا۔ وٹ ربش، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا سردار ہو تو کچھ بھی کرتے پھرو گے؟ مت بولو، تم اس ریاست کے سردار ہو، یہ بیکارن اس لائق ہے کہ اسے اس سردار محل میں رکھا جائے؟ بیوی تو دور کی بات ہے سردار صاحب، یہ تو تمہاری ملازمہ بننے کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ سہیل خانم درستگی سے اتنا اونچا بولے تھے کہ گھر کے سارے افراد با کر لانچ میں آئے تھے اور اب نہ سمجھے سے اس لڑکی اور سردار کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں بیکاری لفظ کے نام پر تلخی سی چھائی تھی۔ ان کی اونچی آواز سے سہمتی وہ سردار غزان کی شرٹ پشت سے تھام گئی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ قدم جسم کا بوجھ سہنے سے انکاری تھے، لیکن وہ کھڑی رہی تھی کہ اسے ایک شخص کا سہارا حاصل تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے ہوئے تھی، مضبوطی سے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ چاچو پلیز، میں بہت بار آپ کا لحاظ کر چکا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ باز نہیں آتے۔ مجھے اس حد تک مت لائیے کہ میں آپ کا اور اپنا رشتہ بھولوں، اور ایک بات اور، ملازمہ کا درجہ دیا بھی نہیں ہے اسے کیونکہ بیوی ملازمہ نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے ہے۔ باقی بات بعد میں، نورا۔ سرد اور اسپاٹ لہجے میں ان سے کہہ کر وہ آخر میں گھر کی پرانی ملازمہ کو پکار گیا تھا جو پیچھے ہی کھڑی تھی۔ جی سردار حکم، ملازمہ جڑ سے آگے آئی۔ جو کمرہ صاف کروایا تھا بیوی کو اس کمرے میں چھوڑو، روب دار لہجے میں کہتا وہ سب کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ گھر کی خواتین کے نظریں ہیر رضا پر تھی جو کافی ڈری سی تھی۔ ہیر جاؤ، اس سے اپنی شرٹ بمشکل چھڑواتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر نے التجائی اور بڑائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری ہیر، میں ہوں یہاں۔ اس کے آدھے چادر میں ڈھکے سر پر ہاتھ کے وہ بہت نرم لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ باقی سب حیرت و ورطہ میں تھے۔ آخر یہ کون سا روپ تھا سردار غزان کا؟ ہیر کا ہاتھ تھام کر نورا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن وہ مڑ مڑ کر سردار کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے چلے جانے کا ڈر ہو۔ نوشین اور شمیم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے شوہر کو جو خود غصے میں تھے لیکن بے بس تھے۔ مجھے افسوس ہے تمہیں سردار کی گدی پر بٹھانے کا۔ تیمور خانم کے غصیلے لہجے پر وہ پہلی دفعہ اتنے عرصے میں مسکرایا تھا۔ اس کی طنزیہ مسکان پر وہ تینوں بھائی جی جان سے سلگے تھے۔ بھتیجے، میں بھی دیکھتا ہوں تم اس کمتر لڑکی کو کتنے دن اس گھر میں رکھو گے۔ تمہاری اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ لڑکی، اور ہم اس لڑکی کو اس گھر میں زیادہ عرصہ ٹھہرنے نہیں دیں گے، یاد رکھنا یہ تم۔ سہیل خانم کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ غزان نے ہونٹ بھینچے، پھر ان کے قریب آیا۔ جب تک میں ہوں ہیر کو آپ تو کیا کوئی بھی اس گھر سے نکال نہیں سکتا، آپ بھی یاد رکھیے گا یہ۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا، باہر کی طرف بڑھ گیا کہ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی جو اسے ہر حال میں اٹینڈ کرنی تھی۔ چینج وغیرہ وہ اپنے آفس میں بھی کر سکتا تھا کہ وہاں بھی اس کے سوٹ اور باقی چیزیں ہمیشہ رہتی تھی۔ ہادم بھی سردار کے پیچھے بڑھ گیا تھا۔ تیمور، دیکھ رہے ہو اپنے بیٹے کو، یہ تمہاری ہی دی ہوئی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ کتنی دفعہ کہا تھا وہ اہل نہیں سردار کی پگڑی کا، لیکن تم سمجھتے کب ہو؟ سہیل خانم درستگی سے کہتے وہاں رکے نہیں تھے۔ ہر شام بھی سر جھٹکتے سہیل خانم کے پیچھے چلے گئے۔ تیمور سب ہونٹ بھینچے غصے کی انتہا پر تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیں۔ وہ اس بیٹے کا جس نے انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر رکھا تھا، وہ غصے سے اس کے پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ لو بھلا کر لو بات، بھابھی ابھی ہمارے ساتھ رہے گی جس کی حیثیت ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ سے بھی کم ہے۔ نوشین نے غصے سے شرمین سے کہا تھا۔ شرمین نے بھی سر ہلا دیا، انہیں بھی وہ لڑکی اپنے اس گھر میں بائی نہیں تھی لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یہ بھی جانتی تھی وہ لڑکی زیادہ عرصے اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے کو بیچوں بیچ کھڑی وہ 10 بجٹ میں تھی۔ کمرہ اتنا کشادہ تھا کہ اس کمرے جتنے ان کے 2 کمرے تھے، چادر اب پوری سر سے اتر چکی تھی۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ نورا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ دھیرے سے شیشے کی بڑی سی کھڑکی کی طرف بے ساہت آئی تھی۔ کھڑکیاں اسے کتنی پسند تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، وہ گھنٹوں اس کے آگے بیٹھی رہتی تھی۔
لیکن یہاں تو پوری وال جتنی کھڑکی تھی. جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ کھڑکی کو دیکھ کر کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا. کھڑکی پر نیلے کلر کے ریشمی پردے پڑے ہوتے. کہیں یہ خواب تو نہیں؟ میں اس محل میں کیسے آ سکتی ہوں جس کی خوبصورتی کے بارے میں امی بتایا کرتی تھی؟ آج میں یہاں ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہوا سے اٹھتے پردوں کو تھامتی ہوئی بڑبڑائی تھی. وہ اس لہنگے چولی میں تھی، ہاں چادر تھی تو اس کا وجود کور تھا اس میں. کاش میں آپ کو بتا سکتی سردار کہ آپ کا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولنا مجھے کس جہاں میں پہنچا دیتا ہے. دل کرتا ہے میں ساکت ہو جاؤں اور آپ کو دیکھتی ہی رہوں اور آپ داؤں ایسے میرے سامنے کھڑے بولتے رہیں. وہ حیرت سے پردے کو تھامے بڑبڑا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. وہ پلٹی تھی. کالی قمیص شلوار میں کوئی اور نہیں، شائنہ خانم کھڑی تھی. اجڑی ہوئی حالت لیے وہ شائنہ نہیں لگ رہی تھی جو وہ لگتی تھی. وہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے ہیر کی طرف آئی تھی. کون ہے تم؟ اس کے قریب آتی وہ انداز میں وحشت لیے ہوئے تھی. ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شائنہ کا اس گھر سے کوئی تعلق ہوگا. جی وہ پریشانی سے بولی تھی. یہی جی جی کر کے تم نے میرے سردار کو مجھ سے چھینا ہے نا؟ شائنہ درستگی سے اونچا بولی تھی. ہیر حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھ گئی. تم جانتی ہو میرا اور سردار کا کیا رشتہ ہے؟ اس کے قریب آتی وہ اس بار سرد لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تھی. ہیر نے الجھن لیے نظروں سے اسے دیکھا اور 2 قدم پیچھے کی طرف سرکی تھی. مانگ ہوں میں سردار کے ساتھ کہ کچھ ہی دن میں ہمارا نکاح ہونے والا تھا، لیکن تم پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئے ہو. ہیر ساکت وجود سے اس کے نقوش کو دیکھ رہی تھی جن میں اس کے لیے نفرت کے شعلے تھے جو اس کی طرف لپکتے اسے جلا دینے کے در پہ تھے. انہوں نے ترس کھا کر تمہیں سہارا کیا دیا، تم تو جوں کی طرح ان کی جان سے ہی چمٹ گئی ہو. شائنہ کا پھنکارتا لہجہ ہیر رضا کے پیروں سے زمین سرکا گیا تھا. وہ فاق ہوتے چہرے سے شائنہ کو دیکھ رہی تھی. اس نے پردے کا کمزور سا سہارا لیا تھا جس پر شائنہ کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ سی چمکی تھی. تم جیسی کو تو ہم لوگ گھر پر ملازمہ نہ رکھے، اور کہاں تم نیچ ذات کی لڑکی ہماری برابری میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہو. میں تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں گی جن سے تم انہیں دیکھتی ہو. شائنہ کا خوبصورت چہرہ عجیب سے نقوش میں ڈال چکا تھا. وہ اس وقت کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگی تھی. ہیر کا رنگ زرد پڑ چکا تھا. اگر اپنی اور اپنے اس بھائی کی زندگی پیاری ہے تو نکل جاؤ میرے سردار کی زندگی سے. اس کا بازو درستگی سے تھامتی وہ ضبط کی انتہا پر تھی. ہیر نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا تھا. شائنی نے حیرت سے اس کا غصہ دیکھا. اوقات میں رہنا سیکھو اور جلد اگر تمہیں سردار اور اس گھر سے چلتا نہ کیا تو شائنہ ریاض نام نہیں میرا. کب تک تمہاری قسمت تمہارا سادگی؟ وہ زرد چہرے سے اسے دیکھ گئی تھی. اور ہاں، میرے سردار سے دور رہنے والا تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ. شائنہ تم سحر سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہتی ٹک ٹک کرتی وہاں سے جا چکی تھی. وہ حالی نظر سے آدھا کھلے دروازے کو دیکھنے لگی تھی. چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ درم سے بیڈ پر بیٹھی تھی. کیا میری زندگی ایسے ہی مشکلوں میں گری رہے گی؟ کیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لے پاؤں گی؟ کیوں ہر بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہر کب ختم ہوگی یہ پریشانیاں اور تکلیفیں؟ میں تھک چکی ہوں اب اور انہیں نہیں سہا جاتا اب. ہونٹوں پر ہاتھ کے وہ لرزتے لہجے میں اپنے رب سے مخاطب تھی. اور یہ سچ ہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے. یہ تو وہی چاہتا تھا کہ ابھی اور کتنی تکلیفیں اس لڑکی نے سہنی تھی، اور یا پھر اس سے خوشیاں نصیب ہونی تھی یا پھر ہونی بھی تھی یا نہیں. مہرینہ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کا بازو پکڑتا بینچے ہوئے لہجے میں بولا تھا. وہ کچھ لڑکوں سے لڑنے میں مصروف تھی. مہرینہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا. اچھا ہوا تم آگے ان لڑکوں کو دیکھو ذرا. میں یہاں سے گزر رہی تھی تو گانا گنگنانا شروع کر دیا. ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. وہ ان دونوں لڑکوں کو گھورتی ہوئی غصے سے بولی تھی. وہ لڑکے حیران پریشان سے کھڑے تھے. خیام نے ان لڑکوں کو دیکھا تھا جیسے بظاہر چار ہو. خیام بھائی ہم تو ان کے آنے سے پہلے ہی گانا گا رہے تھے. وہ لڑکے میں نے منائے تھے. تم دونوں جانتے نہیں مجھے سردار غزان کی بہن اور اس ہوٹل کی مالکن. یہاں تم دونوں رہ رہے ہو. ایک چٹکی بجانے کی دیر ہے اور تم دونوں اس ہوٹل سے تو کیا اس سٹی سے بھی باہر ہو گئے سمجھے. مہرینہ تیوری چڑھائے ان پر پھر سے چڑھ دوڑی تھی. پتہ نہیں اسے کس بات کا اتنا غصہ تھا جو وہ ان بے چاروں پر نکال ہی تھی. خیام نے تعصب سے مہرینہ کو دیکھا، پھر ان لڑکوں کو جو حقیقتاً پریشان ہو چکے تھے. میم کیا آپ چٹکی بجا کر ہمیں آؤٹ آف کنٹری بھجوا سکتی ہیں؟
کیونکہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی رو میں کھڑا شرارتی لڑکا اچانک سے ہی بولا تھا۔ مہلینا کو شعر غصہ گیا تھا۔ تمہیں تو ابھی میں بیٹی ہوں، ٹھہرو ذرا۔ منڈ کی طرف لپکی تھی۔ جب حیام نے اس کا بازو تھاما تھا، ان تینوں کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں اسی کی عمر کے تھے اور اس ہوٹل میں آئے انہیں کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ حیام سے ان کی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شرارتی تھے لیکن نظر باز نہیں۔ وہ دونوں وہاں سے سرد سے وہاں سے بھاگے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ مجھ پر گانا گا رہے تھے اور تم ان کی سار لے رہے تھے۔ آفرین ہے تم پر۔ وہ بازو چھڑواتے غصے سے پھنکا رہی تھی۔ بائی دا وے کون سا گانا گنگنا رہے تھے وہ دونوں؟ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، دل مانگے مور۔ پہلے تو اس کی بات پر اس نے تیوری چڑھا دی لیکن بعد میں سینے پر ہاتھ باندھ دی وہ تیکھے لبِ لہجے میں بولی تھی۔ حیام نے تاثر سار دائیں بائیں ہلایا تھا کہ اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ تھا۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے وہ آپ کو چیڑ رہے تھے؟ وہ پہلی دفعہ ہلکی مسکان سے بولا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی لگ روپا لگے سا ہم ایک دم سے منجمد ہوئے تھے۔ اس کی بہن ٹھیک تھی اور سب سے بڑی بات صدا غزال کی پناہ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی بھلا اس کے لیے؟ میں خوبصورت ہوں، خوبصورت لڑکی پر لڑکے لائنیں مارتے۔ وہ پہلے خاموش تھے، پھر مجھے دیکھ کر گنگنائے تھے۔ وہ تو تم نے انہیں بگا دی۔ ہر پکڑ تو میں انہیں لوں گی، مجھ سے پنگا لیا، انجام تو بھگتنا ہوگا انہیں۔ غصے سے چبا چبا کر کہتے وہ ہوٹل کے اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ آئی برو اچکاتا، پہلے تو حیران ہوا پھر ہولے سے ہنس دیا۔ اتنے دن بعد وہ ہنسا تھا۔ بڑی خوشی اسے اس کی عمر سے زیادہ ہی بتا رہی تھی۔ وہ ریلیکس فیل کرتا، اس کے پیچھے پیچھے آہستہ قدموں سے بڑھا تھا کہ ایک اور فیصلہ اسے ابھی سنانا تھا۔ یقیناً وہ ہنگامہ لازمی کرے گی لیکن اب اور نہیں۔ وہ سوتا ہوا لفٹ میں اس کے ساتھ ہی انٹر ہوا تھا۔